آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے مالک کا ایک قصہ سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم حضرت لقمان علیہ السلام کا مختصر سے تعارف بھی کروائیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں 2 بار ذکر ہوا ہے اور قرآن کا سورہ نمبر 31 بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے: میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمریں پائیں۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 اور 1000 سے 3500 سال تک لکھا گیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں لکھا جاتا ہے: لقمان بن عنقا بن مزید بن سارون۔ آپ کا لقب ابو الاسود تھا۔ بعض لوگ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھانجا یا خالہ کا بیٹا لکھتے ہیں۔ ایک امیر ترین رباب کے پاس بہت سے غلام تھے، جن میں ایک سہفام غلام لقمان بھی تھا۔ وہ امیر رباب اپنے تمام غلاموں، جو کہ رنگ میں سفید اور شکل و صورت میں اچھے دکھتے تھے، ان کو اچھے کاموں پہ لگاتا، جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے انہیں جھاڑو پونچھے کے کاموں میں لگا دیتا۔ ان کے اس سلوک کا یہ اثر ہوا کہ باقی تمام غلام بھی حضرت لقمان علیہ السلام کو حقیر سمجھنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تازہ فروٹ لے آئیں، میں نے کھانے ہیں۔ چنانچہ تمام غلام تازہ پھل لینے کے لیے گئے، جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام گھر جھاڑو پونچھا کر رہے تھے۔ تمام غلام جو ہی پھل لے کر آئے، اپنے رباب کی عدم موجودگی میں وہ تمام پھل کھا گئے، اور جب مالک رباب آیا تو ان غلاموں نے کہا کہ یہ تمام پھل حضرت لقمان نے کھا لیے ہیں، جس سے حضرت لقمان علیہ السلام کے مالک رباب ان سے بدظن ہو گئے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ ہمیں گرم پانی پینے کا حکم دیں سب غلاموں کو، اور پھر آپ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر کسی میدان میں دوڑیں اور ہمیں اپنے پیچھے پیچھے بھاگنے کا حکم دیں۔ اس سے آپ ہمیں آزمائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پھل کس نے کھائے ہیں۔ چنانچہ امیر رباب نے ایسا ہی کیا، تمام غلاموں کو گرم پانی پلایا اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں گئے اور تمام غلاموں سے حکم دیا کہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے آؤ۔ چنانچہ سب غلاموں نے ایسے ہی کیا، گرم پانی پیا اور اپنے مالک کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر تک گئے تھے کہ تمام غلام ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور ان کو قے آ گئی۔ جب قے آئی تو سارے پھل باہر نکل آئے، جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس سے حضرت لقمان کے مالک کو معلوم ہو گیا کہ تمام غلاموں نے حضرت لقمان پر تہمت لگائی تھی، اور اس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام کا عزت و مرتبہ اپنے مالک کی نظر میں بڑھ گیا۔